تو ان احادیث سے، ان نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جس طریقے سے روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے روزے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے رموز اور اسرار کو تحریر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عمومی روزہ، دوسری قسم ہے خصوصی روزہ، اور تیسری قسم ہے نہایت ہی خصوصی روزہ۔ عمومی روزہ وہ روزہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد ایسے کاموں سے بچا جائے جن کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ عمومی روزہ ہے اور یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور خصوصی روزہ وہ روزہ ہے کہ جس روزہ رکھنے کے بعد ایسے کاموں سے بھی بچا جائے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اپنے اعضاء اور جوارح کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے کانوں کو گناہوں کے کاموں سے بچائے، تو یہ خصوصی روزہ ہے۔ اور یہ روزہ متقی اور نیک لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور نہایت ہی خصوصی روزہ وہ روزہ ہے کہ جس میں باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پہ بھی ایسے کام سے بچے جن سے روزہ خراب ہوتا ہو، اور اپنے دل کو غیر اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، تو یہ نہایت ہی خصوصی روزہ ہے، اور یہ درجہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا شمار خصوصی روزے والوں میں کروائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ میسر فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا جو بڑا جامع اور بلیغ خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم پر ایک مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا سایہ فگن ہونے والا ہے۔ بڑی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے نفل عبادت بنایا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں ایک نفل یا ایک سنت ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کہ اس نے ایک فرض ادا کیا ہو۔ اور جو شخص ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایمان والے کا رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے لیے جنت کا پروانہ دے دے گا، دوزخ سے بری ہونے کا پروانہ دے دے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اس کے مطلب غریب لوگ تو محروم ہو جائیں گے اس فضیلت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک کھجور سے کسی روزے دار کو افطار کرا دے، یا لسی کے ایک گلاس دودھ سے اسے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کرا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر یعنی میرے حوض سے سیراب فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالک، جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ یا اپنے غلام کے ساتھ یا اپنے ملازم کے ساتھ اس کے کام کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے آزاد ہونے کا پروانہ دے دیں گے۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے فرمایا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں برکتیں عام نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام طور پر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک ارب پتی آدمی، ایک خرب پتی آدمی، ایک ملینر اور جس کے پاس سونے کا انبار ہو، ڈھیر ہو، وہ یہ اعلان کرے کہ میں کل کو اپنے گھر کے بالا خانے پر کھڑے ہو کر اشرفیوں کی یہ سونے کی برسات کروں گا۔ اب جو اس کے اس اعلان کو سنے اور سننے کے بعد اس پر یقین کرے ہاں بھائی واقعی یہ برسائے گا، اور برتن لے کے یا بیگ لے کے اس کے گھر کے پاس چلا جائے اور جب وہ برسانا شروع کرے تو اس کو بھر لے تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اور جو اس ملینر کی بات پر یقین نہ کرے ارے یہ کہاں برسائے گا، یہ کہاں دے گا، اور یقین نہ کرے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے جو اس نے برسایا ہے، تو افسوس کرے گا کاش کہ میں بھی اس کی بات پر یقین کر لیتا۔ اسی طرح اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے میں بتلایا ہے کہ دیکھو یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب جو شخص یقین کر کے اس مہینے میں اپنی جھولی کو پھیلا لے گا، اپنی جھولی کو بھر لے گا، وہ مالا مال ہو جائے گا، اور جو ایسے ہی چھوڑ دے گا، ناقدری کرے گا، وہ افسوس کرے گا کاش کہ میں کر لیتا۔ اور دوسری بات جو اللہ کے نبی نے اس خطبے میں بیان فرمائی وہ یہ کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 دنوں سے نہیں، 1000 راتوں سے نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو، اللہ کی معرفت اپنے دل میں حاصل کرنا چاہتا ہو، جتنی عبادت اور جتنی محنت، جتنی ریاضت وہ 1000 مہینوں میں کرے گا، اس ایک رات میں کر لے تو اس سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا جتنا 1000 مہینوں میں وہ اللہ کے قریب نہیں ہونے کا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، پہلے کے زمانے میں عرب جانے کے لیے یا کسی دوسری کنٹری جانے کے لیے مہینوں لگ جایا کرتے تھے، بلکہ سالوں لگ جایا کرتے تھے جب جا کے آدمی وہاں پہنچتا تھا۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں آدمی کو اگر عرب جانا ہو یا کسی دوسری کنٹری جانا ہو تو ہوائی جہاز کے ذریعے، پلین کے ذریعے 2 گھنٹے میں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اسے ایک ایسا آلہ مل گیا، ایک ایسا ذریعہ مل گیا، ایک ایسا واسطہ مل گیا کہ جو مہینوں کے سفر کو 2 گھنٹوں میں طے کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ یہ ایسے 1000 مہینے کو سفر ایسا طے ہو جائے گا ایک ہی رات میں جو 1000 مہینوں میں نہیں ہونے گا۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے۔ اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی جب وہ بھوکا رہے گا، جب وہ پیاسا رہے گا تو اسے بھوکا رہنے والے کی ہمدردی ہوگی، پیاسا رہنے والے کی غمخواری ہوگی، ہمدردی ہوگی۔ جب آدمی خود بھوکا نہیں ہے، اسے پیاس کی حالت ہی نہیں معلوم، اسے بھوکا رہنے کی حالت ہی نہیں معلوم، تو وہ ہمدردی اور غمخواری کیسے کرے گا؟ کہ جب وہ خود بھوکا رہے گا اور خود پیاسا رہے گا تو اسے پیاسے کی قدر معلوم ہوگی اور بھوکے کی قدر معلوم ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور چوتھی بات جو آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان فرمائی کہ وہ یہ کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں۔ جیسی جیسی نعمتیں، جیسی جیسی رزق ہم رمضان میں کھاتے ہیں غیر رمضان کے نہیں کھاتے۔ اور پانچویں بات
کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کیونکہ رمضان سے فائدہ اٹھانے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ جو بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اگر اتفاقاً کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ تلہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ کو معاف کروا لیتا ہے۔ یہ مہینہ پہلا عشرہ ایسے لوگوں کے لیے شروع سے ہی رحمت ہوتا ہے، ان کے اوپر شروع سے ہی رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر، اور بلکہ پہلے ہی دن سے نہیں بلکہ پہلی ہی رات سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اس مہینے میں رحمتیں برسانا نازل کر دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو زیادہ متقی نہیں ہے لیکن زیادہ گنہگار بھی نہیں ہے، تو جب وہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور چند دن کے روزے رکھ لیتے ہیں، جب دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں، جاؤ تمہاری بھی مغفرت کر دی گئی۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو گناہ کر کر کے اپنے اوپر ایسا ظلم کر بیٹھے ہیں کہ جہنم ان کے اوپر واجب ہو گئی ہے اور ان کے دل سیاہ اور سیاہکار ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں، پہلے عشرے میں روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ جب دوسرا عشرہ ہوتا ہے اس میں بھی روزے رکھتے ہیں، جب تیسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ چونکہ تین طرح کے لوگ ہیں رمضان سے فائدہ اٹھانے والے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ جو لوگ نیک ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو زیادہ نیک نہیں ہیں درمیانی درجے کے ہیں وہ بھی اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو بالکل گنہگار ہیں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنے اوپر جہنم واجب کر بیٹھے ہیں، وہ بھی اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ایک اہم عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس روزے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزے دار ہو اور روزہ رکھے ہوئے ہو، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجت، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بھوکے رہنے کی، اس کے پیاسے رہنے کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اللہ کی رحمت نہیں ملتی، جنت نہیں ملتی، جہنم سے آزادی نہیں ملتی، رمضان کی برکت نہیں ملتی، روزے کی فضیلتیں نہیں ملتی، اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، مصلے پر کھڑا ہوتے ہیں، لیکن سوائے جاگنے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے، ان نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے روزے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے روزے کے رموز اور اسرار کو تحریر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ روزے کی تین قسمیں، پہلی قسم ہے عمومی روزہ، دوسری قسم ہے خصوصی روزہ، اور تیسری قسم ہے نہایت ہی خصوصی روزہ۔ عمومی روزہ وہ روزہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد ایسے کاموں سے بچا جائے جن کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ عمومی روزہ ہے اور یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور خصوصی روزہ وہ روزہ ہے کہ جس روزہ رکھنے کے بعد ایسے کاموں سے بھی بچا جائے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اپنے اعضاء اور جوارح کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے کانوں کو گناہوں کے کاموں سے بچائے، تو یہ خصوصی روزہ ہے، اور یہ روزہ متقیوں اور نیک لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور نہایت خصوصی روزہ وہ روزہ ہے کہ جس میں باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پہ بھی ایسے کام سے بچے جن سے روزہ خراب ہوتا ہو، اور اپنے دل کو غیر اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے،
تو یہ نہایت ہی خصوصی روزہ ہے اور یہ درجہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا شمار خصوصی روزے والوں میں کروائیں۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے روزے کو برباد کر دیتی ہیں، اس کی روحانیت کو خراب کر دیتی ہیں، ان کا روزے دار کو لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے جھوٹ، دوسری ہے غیبت۔ یہ دونوں چیزیں روزے کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ مسئلہ اگر الگ ہے، اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کی ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور دن کے آخر میں دونوں اس حالت کو پہنچ گئی، مرنے کے قریب ہو گئی، دم نکلنے کے قریب ہو گئی، تو انہوں نے ایک آدمی کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا کہ روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں پیالہ دیا اور کہا کہ ان سے قے کرواؤ۔ جب قے کروائی گئی تو اس کے منہ میں سے تازہ خون اور گوشت کا لوتڑا نکلا تازہ۔ دوسری نے قے کرا تو اس کے بھی منہ سے خون نکلا اور تازہ گوشت کا لوتڑا نکلا۔ تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کیا بات، یہ تو بھوکے رہنے کی وجہ سے مرنے والی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر رہی تھی، فلانی ایسی ہے اور فلانی ایسی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری کام کریں، ان چیزوں سے بچیں، تب جا کے ہمیں روزے کی روحانیت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے بھرپور مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور میں اپنی بات کو کہہ کر ختم کرتا ہوں، وقت کیونکہ زیادہ ہو چکا ہے۔ روزے دار کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے جنت میں صرف روزے ہی دار داخل ہوں گے۔ قیامت میں پکارا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے دار لوگ اٹھیں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایک نقطے کی بات اس میں یہ ہے کہ ریان کے معنی آتے ہیں سیرابی کرنے کے، اور روزے کی حالت میں روزے دار جو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے وہ ہے پیاس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے ایک خاص الگ دروازہ بنایا جس کا نام ریان رکھا، اور ریان کے معنی ہے بھرپور سیراب۔ جو بندے دنیا میں روزے کی پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس دروازے سے داخل کر کے سیراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔